یہ مولانا حمید احسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے. تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا. نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا. نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر. نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو. لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں. پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے. یہ سورہ احزاب میں. سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو. یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے. اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے، محرموں سے پردہ. محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے. محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے. اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے. سالی نامحرم ہے. آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم ہے. محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ